تمام شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے تمام مرحومین اور ایسے تمام صاحبان ایمان جو انتقال کر چکے اور ان کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ایک مومن نے التماس کی سید ظفر حسین زیدی اور ابن محمد حسین زیدی شامل فرماتے ہوئے تمام تر صاحبان ایمان مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس مالک دو جہاں کے لیے جس نے عباس علمدار کی محبت کو صاحبان ایمان کے لیے معیار عشق حسین قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی دعاؤں سے، جن کی آغوش میں، جن کی برکتوں سے عباس کا نام یہاں تک پہنچا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. خدایا ہمیں سرکار سید الشہداء کے نام کی عزت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خداوند عالم کی لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر حیات طیبہ عباس علمدار علیہ السلام کی عنوان پر آپ کی خدمت میں خادم فرش اعضا کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ عباس اتنی کریم ہے، اتنی سخی ہے
کہ اگر ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ تو کیا، ایک اشارہ محبت بھی درجہ قبولیت پا گیا تو کٹے ہوئے بازو عباس کی قسم اپنے اور اپنے والدین کی نجات کا سامان یہاں سے حاصل ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 189، صاحبان علم و ادب کا مجمع اور یقیناً کہ بہتر سے بہتر خطباء کرام اور ذاکرین عظام یہاں خطاب کر چکے اور کریں گے، تو آئیے ان تمام کے درمیان مولا عباس کے فضائل اور حیات طیبہ کے حوالے سے ایک خاص مرحلہ بیت اور اس کا دروازہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں خدا نے اعلان کیا کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ گھروں کے پچھلے حصے سے، بلکہ لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرے انسان اور گھروں میں داخل ہو جاؤ تو گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور جب تک گھر کے دروازے کی معرفت نہ ہو تب تک انسان گھر میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ بڑی آسان سی دلیل دے سکتے ہیں آپ کی خدمت میں صاحبان علم کہ کبھی کبھار گھر کے دروازے پر آنے والا اگر معرفت نہ رکھتا ہو تو کبھی دائیں دیکھتا ہے کہ کہاں سے بجاؤں، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ کا عنوان ہو تو بیل کے نہ بجنے کو سوچتا ہے کہ کیسے گھر سے اندر سے کسی کو بلایا جائے۔ تو دروازہ وہ اہم ترین عنصر بیت، پورا گھر انسان کے لیے کھل جاتا ہے۔ اگر دروازہ بیت کھل جائے، اللہ اکبر، کوئی تو بات تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کو علم کا شہر قرار دیتے ہوئے اپنی ذات کو علم کا شہر قرار دیتے ہوئے عباس کے بابا کو اپنے شہر کا در قرار دیا اور یہ سمجھا دیا کہ گھر میں کھڑکی نہ ہو، چھت نہ ہو، پرنالا نہ ہو تب بھی گھر رہتا ہے، لیکن گھر میں اگر در نہ ہو، گھر میں اگر در نہ ہو، اور کیا اس کا مقام کہ جس کے لیے کعبے نے خود در دے دیا، اسے خدا کا گھر در دے، وہ سب کو در بدر بھٹکنے سے بچا کر محمد کا در دے۔ تو وراثت میں یہ دروازے والی مثال عباس کو ملی ہے۔ اور شہروں میں اتنا فرق ہے اور اتنی مماثلت ہے کہ وہ شہر علم اللہ کا رسول اور یہ شہر عرفان، قسم بخدا نہ سمجھ سکے گا کوئی۔ ایک جملہ میں نے کل بھی تمہید میں کہا تھا، اور آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ اور تمہید میں سرکار سید الشہداء کی محبت، صلوات پڑھ۔ یقیناً جو لفظ عرفان استعمال کیا میں نے، اس لفظ عرفان کا عنوان سنیں مکہ المکرمہ سے۔ مکہ المکرمہ، اور تمام تر انسان جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، چاہے میقات کوئی بھی ہو۔ جب مکہ مکرمہ کا شہر دکھائی دے تو لبیک کو روک دیتے ہیں۔ تو اب کی پہچان یہ ہے کہ خدا کو لبیک کہے۔ حسین کی پہچان
خبردار عظمت خدا پہ حرف نہیں آ سکتا۔ مشکل ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جب کوئی فضیلت پڑھی جاتی ہے آل محمد کی تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا سے ملا دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا خدا نہ خواستہ خدا کم ہو گیا، اہل بیت زیادہ ہو گئے، تو ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض ہے، ہم نے خدا کو لیا بنو اب اس لیے خدا چھوٹا لگتا ہے۔ جب کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے تو اپنے خدا کو بڑھاؤ آل محمد کو گھٹانے کے بجائے۔ جب کبھی ایسا وقت آ جائے تو یہ میں جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ لبیک ساری دنیا لبیک کہتے ہیں، اور خدا اپنے خاص بندے کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اپنے خاص بندے سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مکہ المکرمہ میں جنت المعلا کے پاس سرکار سید الشہداء کے ساتھ گیا۔ جنت المعلا قبرستان ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک، اور سرکار سید الشہداء نے جو سلام پیش کیا، جو خدا سے راز و نیاز کیا اپنی نانی کی قبر پر جانے کے بعد، تو راوی کو امام نے اپنے پاس سے دور ہٹا دیا۔ راوی کہتا ہے مگر نگاہوں میں میرے سامنے امام موجود تھے، میں نے دیکھا کہ وہ پکار رہے تھے خدا کو حسین، اور ایسے پکار رہے تھے کہ خدا کی طرف سے اس پکار کا جواب تھا، پوری فضاؤں میں آواز گونجتی تھی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی، اے پکارنے والے حسین تیرا خدا تجھ کو جواب۔ اگر درخت کے پاس سے آواز موسیٰ کو سنائی دے، یا موسیٰ انی انا اللہ، تو کسی کو توحید خطرے میں دکھائی نہ دے، اور اگر فخر ابراہیم کے لخت جگر حسین کو خدا جواب دے تو توحید کے مارے ہووں کو توحید خطرے میں دکھائی دے۔ کچھ محمد و آل محمد۔ تو علم نبی، اور وہ آپ کا عنوان کہ آپ شہر علم، یہ شہر عرفان، وہ شہر علم، یہ شہر عرفان، شہر علم کا در حیدر، شہر عرفان کا در حیدر کا پسر، اور ایسا پسر جس کی ماں کا انتخاب کیا گیا۔ اور کل جناب فاطمہ کلابیہ الوحیدیہ یعنی ام البنین کنیت عطا کی ان کے والد محترم نے، جناب حزام ابن خالد نے، ان کے خاندان کا ذرا تعارف کل ہوا تھا، اور باقی باتیں آج ہیں، اور لگتا تو ایسے کہ شاید ہم 10 دنوں میں کچھ بات کر بھی پائیں گے، یا تعارف میں بات مکمل ہو جائے گی۔ وحیدیہ الکلابیہ یہ آپ کے مشخصات ہیں جناب فاطمہ کے، اور خدا نے کیا لطف و کرم کیا کہ حزام ابن خالد نے خواب دیکھا جو کل آپ نے سنا، اور خواب دیکھ کر پلٹ کے واپس وطن پہنچے، گھر پہنچے تو خدا نے بیٹی عطا کی، اور بیٹی کے آنے سے پہلے آپ نے بیٹی کا نام رکھا۔ حکم معصوم یہ ہے کہ کسی بچے کی ولادت سے پہلے 3 کام انجام دے لو، ایک نام رکھو، ایک کنیت رکھو، ایک لقب رکھو۔ نام بھی رکھو، کنیت بھی رکھو، اور لقب بھی رکھو۔ خیر ہمارے یہاں تو نام پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے، تو نام، کنیت اور لقب تینوں۔ اور دنیا میں آنے سے پہلے جب وہ آ جائے نو مولود دنیا میں، بیٹا ہو یا بیٹی، اب پھر باپ کی مرضی ہے
کہ ان تینوں باتوں کو آگے بڑھا دے، نام، لقب اور کنیت کو چاہے تو تبدیل کر دے، اختیار بچے کے والد کو۔ اسی اعتبار سے آپ نے کیا انتخاب کیا کہ اگر خواب میں در دیکھا تھا تو در سوائے اس میں گرامی فاطمہ کے اور کیا ہو سکے گا؟ یا میں کہوں کہ خدا نے وہ ذہن میں نام القا فرما دیا، کتنا بڑا احسان ہے کہ علی کی ماں فاطمہ، حسین کی ماں فاطمہ، عباس کی ماں۔ کیسے ممکن ہے کہ اس سے کم پر اکتفا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو نام فاطمہ اور ام البنین بچپن میں، بلکہ آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے آپ کو نام دیا گیا۔ فاطمہ اور ام البنین آپ کی کنیت قرار دی گئی۔ الوحیدیہ الکلابیہ آپ کے خاندان کی مناسبتیں، اور کیا عمدہ طریقہ ہے۔ حزام کسے کہتے ہیں؟ اس کا سینہ بڑا چوڑا ہو، ٹھیک؟ آپ کے والد کا عنوان سمامہ، آپ کی والدہ، اس بہترین شجر کو سمامہ کہتے ہیں، زمین سے اگے تو ہرا دکھائی دے، بلند ہو تو پھول پھیلا کر خوشبو پہنچا دے۔ تو ماں اور باپ کی حیثیت سے حضرت عباس کی ننیال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ کے نانا کون، آپ کی نانی کون، اور نانا کے نانا کے نانا حضرت ام البنین کے پر نانا جناب عامر۔ اتفاق سے دونوں خاندانوں میں عامر کے نام کے لوگ موجود، عامر بن صعصع اور عامر بن کلاب۔ ایک خاندان بہادر، ایک خاندان کریم، دو ملے اور خدا نے فاطمہ کو بھیج دیا۔ تو کریم کون؟ حزام کا خاندان۔ کل آپ ایک اشارے میں بات سن چکے تھے کہ 3 دن تک مہمان کو رکھتے تھے گھر میں، اس کی آمد کا مقصد پوچھے بغیر، اور 3 دن کھانا کھلا کے پھر پوچھتے تھے بتاؤ آئے کس لیے ہو، تمہاری کیا خدمت کی جائے۔ یہ ماں کی طرف سے سخاوت عباس علمدار ہے، ماں کے والد جناب حزام۔ اور جناب حزام کے علاوہ جناب سمامہ بنت سہیل ابن عامر، ان کے جو جناب ام البنین کے پرنانا کی تاریخ میں 2 خاص باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک قیصر روم اور دیگر بادشاہ جو سخاوت کیا کرتے تھے، اگر کوئی عرب آتا تھا ان سے ملنے کے لیے پوچھتے تھے تمہارا تعلق عامر بن کلاب سے ہے؟ اگر وہ کہتا تھا جی میں اسی خاندان کا ہوں تو اس کا اکرام کرتے تھے، اور اگر وہ کہتا تھا میں ان کے خاندان کا نہیں ہوں تو اس سے اعراض کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو احترام اس نام کا اتنا زیادہ تھا، کیوں کہ ان کا جملہ ہے کہ اتنے بہادر تھے جناب ام البنین کے پرنانا، اتنے بہادر تھے کہ ان کو 2 القابات سے یاد کیا۔ ایک کھوپڑی توڑنے والا، اللہ اکبر، نحنو الزاربون الہام وسط الجمجمہ، ہم وہ لوگ ہیں جو ضرب مارتے ہیں تو بڑی طاقت والی مارتے ہیں، اور ایسی مارتے ہیں کہ کھوپڑی کو درمیان سے توڑ دیتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، انتخاب کی وجہ سمجھ میں آئے گی اگر یہ بات سامنے آئے گی کہ سارے خاندانوں کو چھوڑ کر البات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو جناب ام البنین کے خاندان میں آپ کے پرنانا کا تذکرہ عامر بن کلاب، اور ایسا بہادر کہ آپ کا ایک اور لقب مشہور ہوا، ملاعب الاسنہ، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اور نیزوں سے ایسا کھیلتے تھے کہ جیسے بچے اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں،
اور میدان جنگ میں ان کے سامنے کوئی نیزہ چلانے کی طاقت رکھتا ہی نہ تھا. کھیل کھیل میں نیزہ بردار سے نیزہ چھین لیا کرتے تھے. یہ اس خاندان کی بچی ہے جو عباس کی ماں بنی ہے، جناب عقیل. تعارف ہو گیا، اور اب تعارف کے ساتھ جناب عقیل ابن ابی طالب، ان کا بھی پورا سلسلہ موجود ہے، مگر میرا موضوع نہیں ہے ورنہ بات بہت دور نکل جائے گی. عقیل خاندان نسب کا پہچاننے والا عظیم عالم، لیکن کیا مولائے متقیان سے بھی زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ امام نے عقیل سے پوچھا، مشورہ کیا. کوئی کبھی یہ نہ سمجھے مشورہ کیا، تذکرہ کیا. اور اگر مشورہ کیا تو سنت مشورہ قائم فرمائی امت کے لیے کہ جب کبھی ازدواج کا مسئلہ ہو تو پہلے مشورہ کرنا اس سے جو خاندانوں کے حسب کو جانتا ہو، نسب کو پہچانتا ہو. یہ سنت بن گئی مولا کی. آپ نے سوچنے کی بات ہے کہ آخر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور کتنی شادیوں کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا. آپ کی شادیاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی کونین کی حیات طیبہ میں آپ کی ایک ہی شادی ہے. 9 سال شہزادی کونین آپ کے حرم میں رہیں اور کوئی اور خاتون آپ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی نکاح کے عنوان سے. جیسے اللہ کے رسول کے یہاں جناب ختیجہ طاہرہ کا مقام تھا، ایسے علی کے گھر میں ختیجہ کی بیٹی کا مقام تھا. البتہ دنیا سے جاتے جاتے شہزادی کونین نے ایک شادی کی وصیت تو فرمائی تھی مولا کے لیے کہ یا ابا الحسن، آپ شادی ضرور کیجیے گا اور امامہ سے کیجیے گا. امامہ کون؟ جناب زینب کی بیٹی. زینب کون؟ جناب حالہ کی بیٹی. اور حالہ کون؟ جناب ختیجہ طاہرہ کی رشتے کی بہن. جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یتیم بچیوں کو پالتی تھیں، پرورش کرتی تھیں، اور پھر ان کی بچیوں کا، ان کا سب کچھ ختیجہ کرتی تھی. تو ساری بچیاں جناب ختیجہ کے گھر کو اپنا میکا سمجھتی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تمام جو باتیں ہیں وہ متعلق ہیں ہمارے عنوان سے. جناب ام البنین سے شادی سے پہلے مولا کی کتنی شادیاں. شہزادی کونین کی حیات طیبہ تک کوئی شادی نہیں ہے. آپ کے شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل. امامہ جناب زینب کی بیٹی. تو یہ بچی گھر میں آتی ہے اور ایسی خدمت گزار ہے کہ حسنین سے بڑی محبت کرتی ہے. تو آپ کی وصیت آپ نے پہلی شادیوں سے کی. اس کے بعد شادیاں اور بھی. مسئلہ کیا ہے کہ شہزادی کونین کی شہادت ہے ہجرت کا 11واں برس، اور اب اگر درمیان کی اور شادیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب جناب ام البنین سے شادی کب ہوئی اور 26 سن ہجرت میں مولا عباس کی آمد کیسے ہوئی. شادی کب؟ کہ شادی کا سن باقی بیویوں کے عنوان سے الگ ہوتے ہوئے، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. امامہ کے بعد جناب خولہ، خولہ کے بعد اسماء بنت امیس، اور دیگر آپ کے نکاح میں کوئی نہ کوئی اولاد کا تحفہ دیا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کتنی اولادیں ہیں؟ 27 سے لے کر اور 36 اولادوں کا تذکرہ مولا کائنات کے بارے میں ہے. 18 بیٹے، 19 بیٹیاں، یہ تمام اولادیں ہیں. مگر ساری اولادیں مولا کو پھر بھی ایک بیٹے کی خواہش کیوں رہی ہے؟ اس سوال کا جواب سنیں.
اور آیت قرآن کے ساتھ سنے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کل اولادوں کی بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ تو اگر ساری اولادوں کی بات نہ بھی کیجئے تو جس کو حسن و حسین جیسے بیٹے مل گئے ہوں، کیا پھر بھی وہ بیٹے کے لیے شادی کرے گا؟ تو جب سے آیت مباہلہ نے علی کے بیٹوں کو محمد سے منسوب کیا، جب سے خدا نے اعلان کیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو اب پیغمبر کے اپنے بیٹے تو تھے نہیں، اور جو تھے وہ انتقال کر چکے۔ مباہلہ کب ہوا؟ غدیر سے 1 سال پہلے، غدیر سے 1 سال پہلے۔ تو پیغمبر کے اپنے بیٹے 2 مکے میں انتقال کر گئے، 1 مدینے میں انتقال کر گیا، 3 تھے، تینوں انتقال کر چکے۔ اب پیغمبر کے اپنے بیٹے کوئی بھی نہیں۔ اب لے کر جائیں تو کس کو لے کر جائیں؟ بہت سے بچے مل جاتے لے جانے کے لیے، مگر حسنین کا انتخاب ہوا، اور آیت نے ثابت کر دیا کہ جس سے پیغمبر لے گئے بیٹوں کے عنوان میں وہ فاطمہ کے بیٹے اب محمد کے بیٹے۔ اور حدیث سے پیغمبر ہے کہ ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے ہوئی، اور میری اولاد علی ابن ابی طالب کے صلب سے ہے۔ صلب علی ابن ابی طالب کا اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب علی کو چاہیے نا بیٹا، اب تو چاہیے نا بیٹا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، سجدوں کا کچھ تو خدا سے انعام چاہیے تھا۔ اور جس کی نگاہوں میں کربلا موجود ہو، اس کی نگاہوں میں ایک مقصد تھا بیٹے کو مانگنے کا۔ اور واقعاً جناب عقیل سے مولا کا یہ فرمانا کہ بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو جو ہمیں بہادر بیٹا دے سکے، ایسا بہادر خاندان۔ کیوں؟ کیا چاہتے ہیں کہ کربلا میں اللہ کے رسول کے بیٹوں کے لیے ایک محافظ چاہتے ہیں۔ جناب عقیل نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، تو پھر آپ بنی کلاب کے خاندان کی بیٹی فاطمہ سے عقد کر لیجئے۔ پہلا مشورہ یہی تھا۔ مشورے کی اہمیت، شادی کا اعلان، پیغام کا پہنچانا، جناب عقیل کا مرتبہ سمجھانا، اور رشتوں کے موقع پر مشورے کی اہمیت، مولا نے تمام باتیں ایک جملے سے مکمل فرمائیں۔ ٹھیک، جناب عقیل کا مشورہ، اور جناب عقیل کو ہی مولا نے بھیجا، پھر جائیے رشتہ لے کر جائیے۔ اور جب عقیل پہنچے ہیں رشتہ لے کر، جناب ام البنین کا سن 15 سے 18 برس کے درمیان، کہیں 15 ملے گا آپ کو اور کہیں 18 برس کا سن ملے گا، جب رشتہ آپ کے گھر مولا کائنات کا پہنچا ہے۔ جناب عقیل دروازے ام البنین پر آئے، حزام نے آپ کا استقبال کیا، اور 3 دن تک تو عقیل سے پوچھا ہی نہیں یہ کیوں آئے ہیں۔ صلوات۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نارمل انداز نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک گوسفند یا بکری کو ذبح کیا، روز بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب 3 دن مکمل ہو گئے تو پوچھا کہ آپ نے زحمت فرمائی، کوئی کام اگر میرے لائق ہو تو بیان کیجئے، کہ ہم تو رشتہ لے کر آئے ہیں آپ کی بیٹی کا۔ کون سی بیٹی؟ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہ کس کا رشتہ؟ کہ رسول کے داماد کا رشتہ، رسول کے داماد کا رشتہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بھائی کا رشتہ۔ جب کوئی رشتہ لے کر جاتا ہے تو فضائل بیان کرتا ہے نا، بڑا خاندان ہے،
اونچا خاندان ہے، اور جناب حزام شکر کے سجدے میں گر پڑے، اور شکر کے سجدے کے بعد پلٹ کر آئے جناب سمامہ کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس، اور ابھی آپ چاہتے تھے کہ پہنچے، دیکھا ماں بیٹیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بیٹی ماں سے کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے بتائیے بیٹی؟ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک بہت پرفضا مقام پر بیٹھی ہوئی، اور آسمان اتنا قریب آ چکا ہے کہ میں سورج کو، چاند کو اور تاروں کو اپنے قریب قریب نمایاں دیکھ رہی ہوں، اور ایسے میں خدا کی حمد بیان کر رہی ہوں اس کی عظیم نعمتوں پر، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں گرا، اور چاند کیا آیا تھا کہ اس کے بعد تو ایک ایک کر کے 3 ستارے بھی آ گئے، اور میں اپنی گود میں لیے ہوئے چاند کو، ستاروں کو۔ اللہ اکبر۔ جناب حزام رکے ہوئے ہیں، ابھی خبر پہنچائی نہیں ہے، اور اب ایک طریقہ روایت کا یہ ملا کہ یہ خواب پہلے بیان کیا تھا ماں سے، اور ماں نے پھر کسی عالم سے رجوع کر کے اس کا تعبیر کا مسئلہ پوچھا، تو کہا کہ رشتہ ایسا عمدہ آئے گا کہ اس رشتے کی برکت سے خدا اس کو بیٹوں سے نوازے گا۔ تو حزام پہنچے جب خبر لے کر، اور سمامہ نے پھر شکر کا سجدہ کیا، کہاں ہمارا گھر، اور کہاں ہمارا خاندان، اور کہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ۔ اللہ ذرا سا آپ سے التماس تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ وہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اب رشتہ منظور ہو گیا، اور رشتہ منظور ہو نہیں سکتا جب تک کہ ولی رشتے کے مسئلے میں بیٹی سے اجازت نہ لے لے۔ اور سلام ہو اطاعت گزار بیٹیوں پر جو اپنے باپ کی شرافت کا نام روشن کیا کرتی ہیں اور کیا کرتی تھیں۔ فاطمہ کو آداب سکھائے کس نے؟ آپ کی ماں سمامہ نے۔ سمامہ ادیبہ، عاقلہ، کاملہ، فصیحت اللسان، گویا علم اور شجاعت ماں سے ملی تھی، اور کرم اور ہمدردی باپ سے ملی تھی، ام البنین کو۔ اور ام البنین کا ترجمہ گرچہ سب کے علم ہے، جملہ کہہ کر کہ جب کبھی ماں باپ بچوں کو کنیت یا لقب دیں یا پکاریں کسی نام سے، اب اردو میں کہیں کہ ایک پکارنے والا نام بھی رکھ لیا جائے، کیسے پکاریں؟ تو اچھے دعا کے عنوان سے پکاریں، نصیبوں والی، نصیبوں والا، خوش بخت، نیک بخت، یہ وہ جملے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں القاب کہیں تو مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کو کنیت دی گئی بیٹوں والی، ام البنین بیٹوں والی، بیٹوں کی ماں، حالانکہ دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ فاطمہ کی آمد سے پہلے آپ کو ایک کنیت دی گئی۔ خلاصہ کرتے ہوئے تاکہ ہم قریب ہو جائیں مولا عباس کی حیات طیبہ سے، اتنا کافی ہے جملہ۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ وراثت میں کیا کیا نہ ملا۔ خدا نے عباس کے آنے سے پہلے عباس کی ماں کو باب الحوائج بنا دیا۔ وراثتوں کا انداز کتنا حسین ہے کہ ابھی دنیا میں عباس آئی بھی نہیں ہے۔ اور جب ام البنین گھر میں آئی ہیں نکاح کے بعد، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب عقیل نے۔
اور خطبہ نکاح من جانب دلہن جناب حزام نے، اور نکاح مکمل ہوا. کائنات کے گھر میں داخل ہوئیں. شہزادیوں نے اپنی ماں کا استقبال کیا. شکر کے سجدے سے آپ نے گھر کا آغاز کیا. اور ابھی جملہ اپنے مقام پر جناب زینب کبریٰ سے آپ کے سن کا تعلق کا 1 سال جناب زینب کبریٰ بڑی ہیں اور 1 سال چھوٹی ہیں ان سے جناب ام البنین. یعنی اب سمجھیں کہ ہجرت کے 5ویں برس میں جناب زینب کبریٰ کی آمد اور 6 برس میں ام البنین کی آمد تھی اپنے ماں کی آغوش میں. اور کل مدت حیات ظاہر اتنا کافی ہے، 58 برس. 64 میں آپ کا انتقال ہوا. 58 برس جناب ام البنین. یہ تمام باتیں کہ ماں سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. اور روایت معصوم ہے کہ جب رشتہ دیکھو تو دیکھو خیال کرنا خوبصورت عورت برے خاندان کی ہو کبھی اختیار مت کرنا. میں نے ترجمہ بہت جلدی سے پیش کر دیا تاکہ بات طویل نہ ہو جائے. خوبصورت عورت برے خاندان کی ہو کبھی اس سے اختیار مت کرنا کہ دیکھو کہ تم اپنے گلے میں ہار پہن رہے ہو، ہار ہے کیسا. رشتے کے عنوان سے یہ امام کا جملہ ہے، 6 امام کا. جب رشتہ کرتے ہو تو گلے میں ہار پہنتے ہو، اور انسان ہار وہ پہنتا ہے جس سے خوشبو آتی ہو. اب اگر میں کہوں کہ مولائے متقیان نے جو ہار منتخب کیا ہے اسے ام البنین کہتے ہیں. شکر کا سجدہ کیا. شہزادیوں نے آپ کا استقبال کیا. اور جب آپ آئی ہیں نکاح کے بعد تو حسنین علیہم السلام علیل تھے. آپ نے ایسی تیمارداری کی شہزادوں کی، ایسی تیمارداری کی کہ محبت حسین کا معیار سمجھ میں آ گیا. اور آج مولا عباس کے شاید ولادت کے حالات سے پہلے صرف 2-3 جملے سرکار سید الشہداء و جناب ام البنین کے درمیان محبتوں کا معیار. کیا محبت تھی. اس کی ماں کو حسین سے گہری محبت ہو، اس کا بیٹا ہی تو حسین کا عاشق ہوگا. دلیل چاہیے تو آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ کیوں آئے یہاں پر. اگر ہماری اور آپ کی ماں کو حسین سے محبت نہ ہوتی کیوں آئے. کسی پارٹی کا سیاسی جلسہ اتنا چلتا نہیں. ہم نے تو بڑے بڑے انقلابات کو سمٹتے ہوئے دیکھا. کوئی 70 دن میں، کوئی اس سے پہلے، کوئی اس کے بعد. کب تک چلے انقلاب حسین کے. اور بھائی وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھے تھے لوگ، اور اب مسئلہ ہے کہ چندہ لاؤ، کھانا کہاں سے لائیں. تو ساری تنظیموں کو چلنے کے لیے، سارے انقلابات کو چلنے کے لیے ایڈ چاہیے ہوتی ہے. سب چلتے ہیں ایڈ سے، اور حسین کی نام کی مجلس ایڈ دیکھ کر چلاتی ہے کائنات کو. سب ایڈ لے کے چلتے ہیں، اور یہ ذکر حسین ایڈ دیکھ کر چلتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک. تو خیر بات یہ کہ خاندان ام البنین کا گھر میں داخل ہوئی، اور کیا شہزادوں کی خدمت. بہت غور کیجئے گا. ایک برحال تکبر اگر ہو کہ میں مولا کے گھر میں، مولا کی طرف سے باقی جتنے رشتے ہوئے ہیں مولا کے گھر میں جو بیویاں آئی ہیں وہ سب اپنی خواہش کے اعتبار سے امام کے گھر تک پہنچی ہیں پناہ تلاش کرنے کے لیے، اور جس کو امام نے خود مانگا ہے. اب میں الفاظ بدل دوں کہ باقی تمام رشتے عطائے خدا ہیں، طلب علی نہیں.
اور ام البنین کا رشتہ طلب علی ہے، پھر عطائے خدا ہے۔ زکریا محراب میں دعا مانگتے تھے، مجھے بیٹا وارث عطا کر دے، تو امام نے اپنا وارث مانگا ہے۔ امام کا وارث عباس ہے، امام کا وارث عباس ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ اگر میں تھا رسول کے لیے، خدا مجھے ایسا بیٹا دے تو رسول کے بیٹوں کا علی بن جائے، نہ تو محمد حنفیہ بھی ہیں، اور خود مولا عباس کے 3 بھائی اور بھی ہیں، عباس اصغر، عباس اوسط، عمیر اطرف، 18 نام دیے جائیں گے اس میں تو امام کے بیٹوں میں، مگر عباس ایک ہیں۔ بیٹے بہت ہیں مولا کے، عباس ایک ہیں۔ اور عباس کی ماں، کیا دنیا قربان ہو جائے مولا کی محبت پر، اور ام البنین گھر میں داخل ہوئیں، شکر کا سجدہ، انکساری کے جملے، شہزادیوں نے اماں کہہ کر استقبال کیا، رونے لگیں کہ مجھے ماں مت کہیے، میں تو آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ حسنین کی ایسی خدمت کی کہ روز اول سے وہ اپنی خون کا رنگ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ سوکن، اردو کا بہت خراب لفظ ہے، بہت خراب لفظ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے والے خاندانوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ کسی کو فاطمہ زہرا کے بچوں سے نفرت ہو سوکنیت کی بنیاد پر، اور ان کو محبت تھی سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں سے بھی اور شہزادی کونین سے بھی۔ دلیل چاہیے؟ آئیے 2 جملے۔ پہلا جملہ جو بہت کم پڑھا جاتا ہے، بشیر جو کربلا کے واقعے کے بعد خبر لے کر پہنچا ہے مدینہ منورہ، اور ہمارے اور آپ کے یہاں بس اتنا پڑھا جاتا ہے کہ بشیر نے اعلان کیا اور روتی ہوئی بی بی بشیر سے احوال پوچھنے لگی۔ بشیر سے جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کا سوال نہیں کیا، بشیر سے فرماتی ہیں اخبرنی یا بشیر، مجھے خبر دے بشیر، ان ابی عبداللہ الحسین، مجھے خبر دے میرے آقا حسین کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتی ہیں اولادی کلہم فداؤن لابی عبداللہ الحسین، فرماتی ہیں میری ساری اولاد اور جو آسمان کے نیچے مخلوق ہے سب کے سب فدیہ ہے حسین کے لیے، تو مجھے میرے بیٹوں کی خبر نہ دے۔ اللہ اکبر۔ کتنی محبت سرکار سید الشہداء سے کہ ایک جملہ تاریخ کا اور سن لیجئے، وہ 4 قبریں بنا کے مٹاتی تھیں اور ایک قبر بنا کر اس کا ماتم کرتی تھی۔ مٹاتی تھیں اپنے بیٹوں کی قبروں کو اور ماتم کرتی تھیں حسین کی قبر بنا کر۔ ام البنین عام طور پر بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید ام البنین نے اپنے بیٹوں کا ماتم کیا، نہیں، سرکار سید الشہداء کا ماتم کیا۔ ام البنین کا مقام یہ کہ ہر عید اور تہوار کے موقع پر ثانی زہرا سلام کرنے جاتی تھی، اور کربلا کے واقعے کے بعد تو خاص طور سے جب آپ پرسے کے لیے گئی ہیں، آپ کے بیٹوں کا پرسہ پیش کرتی ہیں، اور ماں عباس کی ماں عباس کی بہن سے پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ابو عبداللہ کس حالت میں شہید ہوئے۔ واقعاً شاید کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا اور آپ کا انداز ایک الگ انداز ہے سننے کا اور پڑھنے کا۔ کسی ماں سے پوچھیں جس کے 4 جوان بیٹے قربان ہو چکے ہوں، بلکہ شاید ان جملوں سے بھی بات مکمل نہیں ہے۔ ایک جملہ
کہ کیا ام البنین کا مقام کم ہے کسی خاتون سے جو کربلا میں پہنچی تھی؟ کربلا میں پہنچنے والی ماؤں کا مقام کتنا بلند ہے، حتیٰ کہ وہاب کلبی کی ماں اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھاتی ہے جب لشکر یزید ملعون نے ماں کے سامنے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو پھینک دیا، اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کے سر کو وہاب کلبی کی ماں اور اٹھا کے واپس پھینکتی ہے، اور یہ کہہ کر پھینکتی ہے کہ جو ہم دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اگر وہاب کلبی کی ماں اتنی صاحب عرفان حسین ہو تو پھر عباس کی ماں کو کیا بیان کیا جائے؟ لیکن میں نے اس لیے اتنا اس بات کو کھول کے بیان کیا کہ بسا اوقات مصائب پڑھتے ہوئے لگتا ہی ہے کہ شاید کہ بیوی کو اپنے بیٹے بہت یاد آتے تھے، نہیں، جتنا ماتم جناب ام البنین نے سرکار سید الشہداء کا کیا ہے، ایسا عشق مولا حسین سے ان کو جب سے دنیا میں آئیں، جب سے محبت، پھر خدا نے محبت کی برکت سے گھر میں پہنچا دیا تو ہیں آپ کے لیے بیٹوں کی طرح سے، مگر اپنی جان قربان کر دے ام البنین۔ اور آئیے اب ام البنین کے لیے خدا نے وہ موقع عطا کیا، خواب کی تعبیر ملی۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں آج پیش کروں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ عباس علیہ السلام کا نام، آپ کی کنیت، آپ کے القابات اور ہر ایک لقب اور کنیت پر ایک خاص پیغام، جتنا ممکن ہوا ان 10 دنوں میں۔ ایک روایت کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسجد میں تھے، انشاءاللہ میرا اصول یہ رہے گا کہ میں 10 بجے تک بات مکمل کر دوں گا، چاہے جتنا بیان ممکن ہو سکے، تاکہ آپ کے لیے کوئی بعد میں دن کا مسئلہ نہ ہو۔ 9 سے 10 تک، ٹھیک؟ تو اب خدا نے وہ دعا قبول فرمائی، اور جناب ام البنین کی آغوش میں آنے والا جب آیا تو شہزادہ ماں کی آغوش میں اور مولا مسجد میں۔ ایک روایت ہے امام نے قمبر کو بھیجا تھا کسی کام سے، کام کیا تھا؟ اس واقعے کو لکھا ہے خصائص عباسیہ نامی کتاب میں محمد ابراہیم کلباسی النجفی نے، ٹھیک، خصائص عباسیہ میں کہتے ہیں کہ مولا مسجد میں بیٹھے تھے، واقعہ مدینے کا ہے، اور کسی سائل نے آ کر آپ سے کچھ امداد طلب کی ہے۔ امام نے قمبر کو بولا کہ فرمایا جاؤ قمبر، ہمارے گھر جاؤ اور کہ فلاں مقام پر رکھی ہوئی ایک ٹوکری یا کوئی شے اسے اٹھا کر آپ کو دو مرتبہ نقل باب کیا۔ تیسری بار نقل باب کرنے سے پہلے جناب فضہ کی آواز آئی ہے۔ دروازے پر کون ہے؟ کہتے ہیں میں خادم امیر المومنین اور غلام اہل بیت قمبر ہوں، مولا نے بھیجا ہے اور شہزادی کی خدمت میں پیغام بھیجا ہے کہ فلاں مقام پر رکھی ہوئی شے کو اٹھا کر میرے حوالے کر دیں، بابا نے منگائی ہے۔ قمبر کہتے میں انتظار میں تھا اور فضہ مجھ سے پیغام لے کر اندر گئیں اور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر کے بعد فضہ دروازے پر آئی ہیں اور لا کر مجھے امانت دی ہے وہ ٹوکری یا جو شے تھی جو امام نے منگائی تھی، تو میں نے پوچھا کہ خیریت ہے اے ہماری سیدہ و سردار بی بی، خیریت تو ہے، اتنا دیر کیوں ہو گئی آپ کو؟ بڑا احترام قمبر جناب فضہ کیا کرتے تھے، دیر کیوں ہو گئی؟ فضہ کہتی ہیں کہ میں بی بی کے پاس گئی تھی، سامان لے کے آ رہی تھی کہ مجھے پھر خبر ملی کہ آغوش میں
مولا کی ایک زوجہ کے آغوش میں خدا نے چاند کا ٹکڑا عطا کر دیا ہے. زہرا نے کہ بابا کو پیغام کنیت جو ہے اسے آشکار کریں، لقب معین کریں. خدا نے بیٹا عطا کیا ہے بابا کو. قبر کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سی زوجہ کے یہاں مولا کی اس خوشی کی آمد ہوئی ہے؟ تو فضا کہتی ہیں فاطمہ ام البنین کے گھر. اور یہ پیغام لے کر قمبر چلے اور مولا کے پاس مسجد میں پہنچے. قمبر کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ معاملہ یہ حل ہو جائے سائل والا تو پھر اس خبر کو بیان کریں گے. سائل کو امام نے مال دیا، سائل مال لے کر چلا اور قمبر کے چہرے کی خوشی ایسی ہے کہ امام مسکرا کے پوچھتے قمبر کیا بات ہے، بڑے خوش دکھ رہے ہو. قمبر کہتے ہیں مولا خبر خوشی کی ہے. حالانکہ مولا سب جاننے والے. قمبر کو کچھ تو دلوانا تھا نا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. قمبر بڑے خوش ہو. قمبر کہتے ہیں مولا خوشی کا مقام ہے، خوش خبری لے کر آیا ہوں. امام فرماتے ہیں قمبر تمہیں جنت کی بشارت ہو، لائے کیا ہو تو بتاؤ. قمبر کہتے ہیں مولا خدا نے آپ کے یہاں بیٹا عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے کون سی زوجہ کے یہاں؟ اس کا مطلب ہے اور بھی ازواج آپ کے گھر میں ہیں. تو کہا گیا مولا آپ کی زوجہ جناب فاطمہ کلابیہ کے یہاں، اور آپ کی بیٹی نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ بھائی کا نام، بھائی کا لقب اور کنیت کو بیان کر دیجئے. امام مسجد سے چلے اور گھر میں داخل ہوئے. اور آج کی حد تک خالی ایک جملہ آغوش میں اب لیا اپنے شہزادے کو. چاند کا ٹکڑا تھا. لفظ چاند کا ٹکڑا کہنا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ کہاں چاند کہاں بنو ہاشم کا چاند. اس چاند میں تو کہیں کہیں آپ کو اندھیرا بھی دیکھتا ہے. اس چاند میں اندھیرا کہاں جو بنو ہاشم کا چاند ہو. آغوش میں لیا عباس کو اور پھر اعلان کیا کہ اس کا نام ہم نے عباس رکھا ہے. اس کی کنیت ابو الفضل رکھی ہے. اس کا لقب قمر بنی ہاشم، قمر عشیرہ اور سقہ رکھا ہے. جناب زینب کا سوال کہ بابا سقہ کا مطلب کیا ہے، کیوں رکھا آپ نے سقہ؟ فرمایا کہ اس کا تعلق آنے والے حالات و واقعات سے ہے. اور یہ کربلا میں پانی پلائے گا مشکیزہ اٹھا کر، اس کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اسے سقہ نام دیا گیا ہے. بس رونے والوں، روایتوں کے اختلاف بہت سارے ہیں. وقت نام گزاری کے انشاءاللہ وہ کل بھی کچھ باتیں آئیں گی. پھر ایک ایک آپ کے اسم کا ترجمہ اور لقب کی باتیں آئیں گی. آج صرف ایک جملہ کہ آج محرم کی 12 تاریخ ہے اور 12 تاریخ کو سیدانیوں کا قافلہ کوفے پہنچ گیا تھا. کربلا سے کوفہ اتنی جلدی پہنچ گیا. میں نے جملہ کہا اور آپ کو احساس ہو گیا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے. ورنہ کربلا سے کوفہ فاصلہ ہے. تقریباً آج کے بنے ہوئے راستوں کے اعتبار سے 85 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ. اور جب اونٹوں پہ سفر ہوگا، اللہ اکبر. رونے والوں، محرم کی 11 تاریخ کو قافلہ چلا ہے اور 12 کو پہنچ گیا.
حالانکہ رات میں قافلے چلتے نہیں تھے، قیام کرتے تھے۔ اب کتنی تیزی کے ساتھ قافلہ چلا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو اونٹوں پر تھیں بیبیاں، ان کے مصائب پڑھوں، یا جو بیمار امام تھا اور پیدل تھا۔ اجرکم اللہ، شب جمعہ ہے، شب جمعہ، ناکوں کی مہار تھامے ہوئے۔ اور میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں کہ انسان بڑا تیز چل سکتا ہے جبکہ اس کے جسم پر کوئی بار نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو، اس سے طوق گراں بار پہنائی گئی ہو، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، وہ کتنا تیز چلا ہوگا۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکل رہا، اور قیامت ہے کربلا سے قافلے کا نکلنا۔ اتنی بڑی قیامت ہے کہ کوئی بیوی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر بیویوں کا بس چلتا تو وہیں دم دے دیتی۔ بھلا قاسم کی لاش کو چھوڑ کر ماں جائے گی؟ اور جبکہ قاسم دفن بھی نہ ہوئے ہوں، کیا اکبر کی لاش کو چھوڑ کر لیلا جائیں گی؟ ہائے، کیا اصغر کے لاشے کو چھوڑ کر رباب جائیں گی؟ تو بہت مشکل تھا۔ ہر بیوی اپنے شہید کی لاش سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، اور تازیانے دکھا دکھا کر بیویوں کو ہٹایا گیا۔ اجرکم اللہ، قیامت کا وقت تھا، لاشوں کو چھوڑنے پر بیویاں مجبور ہوئیں۔ پھر ایسے اونٹ لائے گئے جن پر محمل نہ تھی، ہماری نہ تھی۔ رونے والوں، آپ تو اس عرب کے علاقے میں رہتے ہو، یہاں آپ نے اونٹ کی سواری کو دیکھا ہوگا۔ اونٹ کا مسئلہ یہ کہ اس کی کوہان کے ساتھ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی کسی خاتون کا بیٹھنا، جبکہ اونٹ پر پالان نہ ہو، بیٹھنے کے لیے اماری اور محمل نہ ہو۔ ہائے، جب اونٹ لائے گئے، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی ہیں، ارشاد فرمایا خبردار کوئی بیویوں کے قریب نہیں آئے گا، ہم خود سوار کرائیں گے۔ اور پھر ایک ایک بیوی کا بازو تھاما اونٹ پر بیٹھنے کے لیے۔ ہر خاتون کو سہارا چاہیے، زینب آگے بڑھی، کبھی رباب کو سوار کرایا۔ ماتم کرو، 12 محرم ہے رونے والو، تم تو عاشور کے بعد گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر بیویاں، ہائے ہائے عزادارو، بیویاں کس مشکل میں ہیں۔ جناب زینب نے کبھی رباب کو سوار کرایا، کبھی ام فروہ، کبھی ام لیلہ، اور پھر اما فضہ۔ اور فضہ روتی ہیں، شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ فرمایا نہیں، آج زینب آپ کو سوار کرائیں گے۔ زینب نے سوار کرایا فضہ کو، سب بیویاں سوار ہو گئیں۔ ماتم دارو، جتنا چاہو ماتم کرنا، خدا تمہیں جناب زینب کے روزے تک پہنچائے گا۔ ہائے خدا، اس روزے کی حفاظت فرما کہ جس کا محافظ عباس تھا۔ جناب زینب کبریٰ سب کو سوار کرا دیا۔ اب ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کوئی اور بی بی باقی نہ بچی مگر زینب سوار کیسے ہو۔ جب کوئی اپنا سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا تو ایک مرتبہ نگاہیں اٹھیں علقمہ کی طرف، ام البنین کا لخت جگر عباس۔ فرمایا جملہ کیا، ارے اکبر کو یاد نہیں کیا، اور نہ محمد کو یاد نہیں کیا، اپنے ماں جائے حسین کو یاد نہیں کیا۔ آواز آئے نا خل عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ ارے جب مدینے سے چلی تو نے سوار کیا تھا، آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ رونے والوں، ابھی عباس کو پکار رہی تھی، ایک مرتبہ زنجیروں کے
زنجیروں کے ہلنے کی آواز ابھری، پلٹ کے دیکھا بیمار بھتیجا قریب آئے۔ پھوپھی اماں، اگر چچا عباس نہیں ہے، اگر بھیا علی اکبر نہیں ہے، اگر بابا نہیں ہے، تو بیمار بھتیجا تو ہے، یہ سوار کر آئے گا۔ بازو کو تھاما، پھوپھی کو سوار کر آیا۔ میں کہوں گا مولا عباس آئیے، آپ نے سوار کر آیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں۔ آئیے بیمار بھتیجا اپنی پھوپھی کو سوار کر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار فرش اعضا پہ آنے والے تمام ماتمدار، آنسو بہانے والے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے۔ پروردگار لٹا ہوا قافلہ اس شہر میں پہنچا ہے جہاں مسلم کا سر کاٹا گیا تھا، جہاں مسلم کی لاش گلیوں میں پھرائی گئی تھی۔ پروردگار اس قافلے کا واسطہ، ان پردیسیوں کا واسطہ، یہ تمام پردیس میں رہنے والوں کی مشکلات کو دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ایک شب جمعہ مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ ایک مومن نے التماس کی 40 کے حوالے سے مالک، 40 کے روز ہم سب کو بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار زینب کا ماتم کرنے والے عباس کا واسطہ، روزہ زینب کے راستے کھول دے، زیارت شام کو آسان فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں فرش اعضا بچھائے گئے ہیں اور بے خوف ہو کر صاحبان ایمان فرش اعضا پر آئے ہیں، ان تمام کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ جناب ام البنین باب الحوائج کا واسطہ پروردگار، شب جمعہ ہے، خیرات کا دن ہے، ہاں خیرات کا دن ہے نا، صدقات کا دن ہے، بھیک مانگنے کا روز ہے، اور ہم ام البنین کا واسطہ تجھے دیتے مالک، ہم سب کے سب فقیر بن کر آئے ہیں۔ عباس کی دکھیاری ماں کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آخر میں آپ سے التماس ہے، ایک مومنہ کا انتقال ہوا، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت حاجی رضا علی جان محمد، جو والدہ ہیں مولانا مرتضی مطہری آف کراچی کی، ان کے لیے نماز وحشت قبر کی التماس ہے۔ کنیز فاطمہ بنت حاجی رضا علی جان محمد اور مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ تمام عزادار جو امام کو یاد کرتے کرتے مختلف مقامات پہ انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ پروردگار سے التماس کرتے ہیں مالک، شب جمعہ ہے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کو روز قیامت معاف فرما دے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز جمعہ مجلس کا عنوان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بعد نماز جمعہ انشاءاللہ شرکت کی التماس مؤدبانہ کہ ہم سب پر ایک حق ہے ہمارے والدین کا کہ ہم ان کو اپنی اچھی دعاؤں میں یاد کریں۔ خدا ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ یا حسین 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 یا حسین